رؤوف صاحب کے وکیل کے طور پر آپ عدالت میں پیش بھی ہوئے ہیں اور آپ نے آج ایک نئی درخواست بھی دائر کی تھی، تو اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اور دوسرا، رؤوف صاحب کا جو آج ریمانڈ دیا گیا ہے تو ابھی تک کیا ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ ثنا، آپ نے پروگرام میں بنایا۔ ایکچولی دو طرح کی یہ پروپوزیشنز تھی جی۔ پہلی پروپوزیشن یہ تھی ثنا کہ کل آپ دیکھا کہ ہمارے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے وقت دھاوا بولا گیا، اس میں ایف آئی اے اور ہماری جو لوکل پولیس تھی یہ دونوں مل کے آئے اور انہوں نے وہاں سے جو کچھ تھا، ایون آپ کا میں یہ بتا دوں کہ لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، بندے جتنے تھے ان کے موبائلز، اس کے ساتھ جو ایل سی ڈیز تھیں ان کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے وہ جو آپ کا پانی کا کولر تک ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا کے لے گئے وہ۔ اچھا جی، پانی کی کولر تک بھی، آپ کے ڈسپینسر تک بھی، ہر چیز اٹھا کے لے گئے، مطلب نتھنگ واز لیفٹ، کرسیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا۔ ارلی مارننگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل کی، ریٹ پٹیشن تھی، جس پہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کو اور اس کے ساتھ ایف آئی اے کو طلب کر لیا، 4 بجے طلب کر لیا۔ مین وائل انہوں نے ایک ایف آئی آر دی، ہمیں پتہ چلا کہ رؤوف حسن صاحب اور 2 خواتین اور ان کے ساتھ 4 صبح تک 2 خواتین کا ہی ذکر آ رہا تھا، ان 6-8 لوگوں کو جو ہے انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہاں پر میں اپیئر ہوا، ہم نے ریمانڈ اپوز کیا اور وہاں پر انہوں نے جو خواتین تھیں ان کو جوڈیشل بھیج دیا اور باقیوں کے 2 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ یہ ایکچوئل پوزیشن تھی۔ رؤوف حسن صاحب کی آپ نے اسپیسیفک بات کی، ہی از اے ویری لرنڈ مین، 75 سال کے آدمی ہیں، وہ کینسر سروائیور ہیں، ایک دفعہ پہلے ان پہ اٹیک ہو چکا۔ انہوں نے وہاں پر کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا، میں نے ریپرزینٹ کیا ان کو، ہم نے آرگو کیا کہ جی ان سے کیا لینا ہے، ان پہ ایلیگیشن کیا ہے؟ پیکا ایکٹ 11، 12، 14، تو جج صاحب نے بھی کوشچن کیا کہ یار اس سے آپ نے کیا بم برآمد کرنا ہے؟ آپ نے موبائل لے لیا، اوکے، ان کی کوئی ٹویٹ ہے، ان کا کوئی ریلیونٹ انکریمنیٹنگ مٹیریل ہے۔ ایلیگیشن تو یہ نہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کو ہیڈ کر رہے تھے، اب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی ہیڈ نہیں کر رہے نا وہ، ان کا آفیشیل سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اسپوکس پرسن پی ٹی آئی ہیں اور انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ اب اس کا ڈیجیٹل میڈیا سے کیا تعلق؟ تو پھر ہیڈ کون کر رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا؟ دیکھیں نا، دس از دا کوشچن۔ آپ کو کوئی ایسی چیز تھی ایف آئی اے نے کرنی تھی تو اس کو پہلے نوٹس بھیجنا چاہیے تھا، اس کے بعد شو کاز نوٹس کا جواب ہونا چاہیے تھا اگر کوئی ایسا انکریمنیٹر مٹیریل تھا۔ اچھا علی بخاری صاحب، سر ایک اور مسئلہ جو درپیش ہے پی ٹی آئی کو ان کیسز کے علاوہ وہ یہ ہے کہ پارٹی کو بین کرنے کی یا آرٹیکل 6 لگنے کی کچھ لیڈرشپ کے سینئر لوگوں کی صورتحال بھی ہے۔ سر ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے بھی کچھ وقت پہلے الیکشن کمیشن پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی، کچھ وجوہات کی بنا پر جو کہ الیکشن کمیشن پہ فال کرتی تھیں، اس کے جواب میں آپ لوگوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر دی گئی ہے۔ تو اگر پارٹی کو بین کرنے کی ایسی کوئی پوزیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے پی ٹی آئی کی کیا پھر اسٹریٹجی ہوگی؟ ثنا، بات یہ ہے کہ یہ ساری ایک من گھڑت کہانیاں ہیں، اس کو میں کہانی کہوں گا، آپ کہہ رہے ہیں حقیقت نہیں بن سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو پہلے ون بائی ون آپ کو سوری، اس پہ کیونکہ وفاقی کابینہ کا آج میٹنگ ہونی تھی جو نہیں ہو سکی ہے، وہ کل ہونی ہے، پہلے بھی ہونی تھی، نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے تارڑ صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی کہ ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد جو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے اس میں، جی انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ اس کے بعد بیٹھ کے ڈار صاحب ان کے جو ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر، انہوں نے کہا نہیں ابھی ایسا کوئی بات نہیں ہوئی، تو ان کو تو ابھی تو خود ہی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی اتنی اوقات ہے جو فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے سمپلی سادی سی بات ہے اس کے اندر۔ دیکھیں میں تو ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں نا، ہم تو اسلام آباد سے الیکشن لڑ کے میرا فارم نکالیں، اس پہ لکھا ہوگا پی ٹی آئی، مجھے آزاد کر دیا۔ میں اسلام آباد کی ہسٹری کی سب سے زیادہ 70 سالوں میں لیڈ لے کے جیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیا پیراشوٹ نشان دے دیا، پیراشوٹ دے دیا، آپ کا نہیں ہے جی، پی ٹی آئی کا سائن ہی کوئی نہیں ہے، بیلٹ پیپر پہ ہمارے پاس بلا ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپ آزاد کنسیڈر ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے نے جو ہے بن مانگے دے دیا سپریم کورٹ نے؟ ہماری پٹیشن آئی تھی جس کو پٹیشن، اس کی پٹیشنر تھی کمل شوزف صاحبہ، جو پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ پاکستان کی پریزیڈنٹ ہے، اس کے اوپر آرڈر آیا ہوا ہے۔ تیسری چیز نہال بھائی نے کہا، بڑے آرام سے انہوں نے کہہ دیا، میں نے بڑے آرام سے سن لیا۔ بات یہ ہے کہ ہم تو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ہم پاکستان کا لا کے مطابق سزائیں بھگت رہے ہیں، تو آرٹیکل 6 ایسے نہیں لگ جاتا۔ آرٹیکل 6 لگانے کے لیے آرٹیکل 5 کو بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو کانسٹیٹیوشن توڑے گا اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا؟ ذرا سپریم کورٹ کا وہ آرڈر نکال لیجئے گا جنہوں نے کہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں، ذرا وہ سارے پروسیس دیکھ لیجئے گا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے ہیں، نہیں ہونے، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلیز، کس پی ٹی آئی اس پہ رسپونڈ کرے گی اگر ایسا کوئی ایکشن ہوتا ہے؟